غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے. سب روگ اندر روگ محمد جس کا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار غریبی، یہ عنوان ہی رونے والا. میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ. ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے. میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے. لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی. نیچے اتار دیا. حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی. غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے. اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا. لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا. اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں. بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں. کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے طائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے. لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل کا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجار ہوتے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے، انیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کا معنی وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کا معنی ہے. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندے ہوئے. پہلا ہی شکوا، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے، غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے ہونے میں ہی ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھڑا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے سنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے رستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے اور یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ. اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں، فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا. کرنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے. اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں. ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کہانیاں. ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں، جی وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملنگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ چوروں کو ولایت دیکھتے جاؤ کہ دے دیتے ہیں چوروں کو ولایت